السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ چاہوں گا میں تجھے ہر دم تو میری زندگی، اس کو لکھا ہے ارید شاہ نے اور اس کی قسط نمبر ہے 4۔ ہانی کمرے میں آئی اور منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ یقیناً وہ بابا صاحب کو وہ وعدہ یاد کرا رہی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہادی سے نکاح کر لو تو میں تم سے زیادہ پیار کروں گا۔ ہانی بیٹا، تم جانتی ہو نا میں تم سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو پھر اس طرح سے ناراض ہونے کا کیا فائدہ؟ بابا صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب ہانی کیوں ناراض ہو گئی ہے۔ آپ اتنی دیر سے ان کے ساتھ اس کمرے میں بیٹھے تھے، ضرور آپ دونوں میرے خلاف باتیں کر رہے ہوں، کیونکہ مجھے اس کی شادی کی اصل وجہ تو پتہ چل ہی چکی ہے، اور آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی بڑا ریزن لاؤ تب میں تمہاری شادی روکوں گا۔ تو سن لیجئے مسٹر بابا صاحب کہ آپ کے لاڈلے پوتے نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا۔ بابا صاحب بہت غور سے اس کی بات سننے رہے تھے، لیکن اینڈ پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگ رہا؟ بابا صاحب نے پوچھا۔ کیونکہ میں بچپن سے ان کے ساتھ جو شرارتیں کرتی تھی اور ان پر جھوٹے الزام لگاتی تھی، جھوٹے الزام پر اس نے رک کر بابا صاحب کے چہرے پر دیکھا، جو سچے الزام لگاتی تھی، اور جب وہ مجھے تنگ کرتے تھے اور بدلے میں بھی انہیں تنگ کرتی تھی۔ ہانی اپنا اور ہادی کا پرلا برابر کرتے ہوئے بولی، اور ان سب باتوں کا بدلہ لینے کے لیے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ مجھے شاہو نے بتایا ہے۔ تم کہنا چاہتی ہو کہ یہ سب تمہیں اس نے بتایا ہے؟ انہوں نے اس بھالو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خیر بابا اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے بولے، اچھا ٹھیک ہے، آج شام کو تیار رہنا، تم ہادی کے ساتھ باہر جاؤ گی۔ اور بابا صاحب کو اس کی بات پر ہانی کا منہ کھل گیا۔ بابا صاحب میں یہ شادی نہ کرنے کے لیے اتنا بڑا ریزن نہ لائی ہوں، اور آپ کب کہہ رہے ہیں کہ وہ روتی ہوئی شکل بنا کر بولی، کیونکہ تمہارا ریزن اتنا برا نہیں ہے کہ میں شادی توڑ دوں۔ بابا صاحب پرسکون انداز میں بولے، کیا یہ ریزن بھی بڑا نہیں ہے؟ ہانی نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، یہ ریزن بھی بڑا نہیں ہے۔ اب جاؤ تیار ہو جاؤ، تمہیں شام کو ہادی کے ساتھ باہر جانا ہے۔ بابا جان، بدلے کے نام پر لوگ جنگیں چھیڑ دیتے ہیں، اور آپ یہ ریزن بڑا نہیں لگ رہا؟ ہانی نے حیرت سے منہ کھولتے ہوئے کہا۔ ہانی بیٹا شام ہونے والی ہے، جاؤ جا کے تیار ہو جاؤ، اور مجھے بھی سیر پر جانا ہے۔ یہ کہہ کر بابا صاحب اٹھ کر کمرے میں سے باہر چلے گئے۔ پھر مڑے اس سے بڑا ریزن لاؤ گی تو وعدہ کرتا ہوں تمہاری شادی اس کے ساتھ نہیں کروں گا۔ اتنا بڑا ریزن بھی آپ کو چھوٹا لگتا ہے، اس سے بڑا ریزن کیا لاؤں؟ ہانی منہ بسور کر بولی، مگر اس کی بات سن کر بابا صاحب ہنستے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ ہانی کو پتا تھا کہ ہادی کو بلیک کلر نہیں پسند، اسی لیے اس نے جان بوجھ کر بلیک کلر کا ڈریس پہنا تھا، لیکن وہ بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ ہادی کو ہانی پر بلیک کلر بھی اچھا لگتا ہے، اس لیے ہادی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہانی، یہ ڈنر صرف میرے اور تمہارے لیے ہے، اس میں کسی تیسرے آدمی کی گنجائش نہیں۔ ہانی نے اسے یاد دلایا، ہاں تو شاہ جہان آدمی تھوڑی ہے، وہ تو میرا دوست ہے۔ ہانی نے شاہ جہان کو اپنی باہوں میں بھرا لیا، اور ہاں یہ رومانٹک ڈنر ہے، بس اس میں تیسرے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں تم آج اسے یہیں پر چھوڑ دو۔ نکاح کے بعد پہلی بار باہر جا رہے ہیں تو اس کو لے کر جانا ضروری تو نہیں، آج اس کو تم یہیں پر چھوڑ دو، آگے ہم ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ ہادی بہت نرم لہجے میں بول رہا تھا، جب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے شاہ جہان کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دے یا زندہ دیوار میں چنوا دے، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ یہ جناب تو زندہ ہی نہیں۔ اسے یقین تھا کہ ان دونوں کی ویڈنگ نائٹ پر بھی یہ سالہ ان دونوں کے بیچ میں سوئے گا۔ جی نہیں، یہ میری حفاظت کے لیے میرے ساتھ چلے گا، ہانی نے معصومیت سے کہا، جبکہ ہادی اس کے قریب آیا اور بڑی احتیاط سے اس کے بالوں سے اس کا بھالو نکالے اور اسے صوفے پر بٹھایا۔ میری جان، تمہاری حفاظت کے لیے تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے، تمہیں کسی بھی بے جان بھالو کی ضرورت نہیں ہے، ہادی ہاشم کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، مگر تم پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اب اسے کیا بتاتی کہ شاہو ہادی سے ہی تو ہانی کی حفاظت کرے گا۔ اس سالہ صاحب کو یہیں چھوڑو، میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں، باہر آؤ۔ سوری شاہو، تمہارے جیجو تمہیں میرے ساتھ نہیں آنے دیں گے۔ جیجو بائے۔ اللہ، یہ میں کیا بول گئی؟ سوری شاہو، تم میرے بھائی تھوڑی ہو، تم تو میرے بیسٹ فرینڈ ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، میں جا رہی ہوں۔ وہ دونوں ایک ہوٹل میں آئے تھے، یہاں کے سب لوگ ہادی کو جانتے تھے اور آدھے سے زیادہ تو اس کے فینس تھے، لیکن اس وقت ہادی نے کسی کو زیادہ اہمیت نہ دی، کیونکہ اس وقت اہمیت لینے کے حقدار صرف ہانی تھی، جسے وہ آج اپنی محبت کا اقرار کرنے والا تھا۔ سب تیاری مکمل تھی، آج وہ اسے اپنے دل کی بات کہنے والا تھا۔ خیر ہانی جانتی ہی تھی وہ اس سے پیار کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہادی اپنے منہ سے اپنی محبت کا اظہار ہانی کے سامنے کرنا چاہتا تھا۔ ہادی کی شادی کے بارے میں اس کی سوشل سرکل میں یہ بات تو کوئی نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی تانیہ نے کسی کو بتانے دیا تھا۔ اسی طرح بابا صاحب نے سوائے فیملی کی یہ بات باہر نہیں جانے دی تھی، لیکن ہادی کا دل چاہتا تھا کہ وہ پوری دنیا کے سامنے ہانی کو اپنی محبت کا یقین دلائے، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ اس وقت یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے، اس لیے ولیمے تک کا انتظار کرنا ہے، اور کر رہا تھا۔ ویسے بھی رمضان کے بعد ان کی رخصتی کی ڈیٹ فائنل ہو چکی تھی، جس کے لیے ہانی خوش ہو نہ ہو ہادی بہت خوش تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ہانی نادان ضرور ہے مگر بچی نہیں ہے، اور جب اس کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرے گا تو اس کی فیلنگز کو ضرور سمجھ آ جائیں گی، اس لیے آج اس نے یہ سب کچھ پلان کیا تھا۔ ہوٹل میں سوائے اسٹاف ممبر اور ایک میوزک گروپ کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ ہادی نے آگے بڑھ کر ہانی کے لیے چیئر کھینچی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہانی جیسی چیئر پر بیٹھی، میوزیکل گروپ میوزک بجنے لگا، جبکہ اسٹاف ممبرز نے بہت احترام سے ویلکم کیا۔
تھوڑی دیر میں ان کے ٹیبل پر ایک بہت ہی خوبصورت دل کی شیپ کا کیک آیا جس پر بہت خوبصورتی سے ہانی اور ہادیہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ نائس ہانی کے منہ سے بس یہی ایک لفظ نکلا۔ ہانی نے کیک کاٹا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہادی کو کھلایا کیونکہ وہ اکیلی کھاتی ہوئی اچھی بھی تو نہیں لگتی تھی، سو مجبوری۔ ہادی سے کافی فاصلے پر تھا جس وجہ سے ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کیک اپنے منہ میں لیا۔ ہادی کی انگلی اس کے ہونٹ سے ٹچ ہوئی، ہانی کا دل زور سے دھڑکا جس کی وجہ سے ہانی نے جھٹ اپنا ہاتھ ہادی کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ ہادی نے اس کی شرم و حیا کا یہ منظر بہت محظوظ ہو کر دیکھا۔ کم لیٹس ڈانس ہادی، اس کے سامنے اپنا پھیلاتے ہوئے کہا، جس پر ہانی کو ماں کی بہت یاد آ گئی۔ ہادی جو کہیں کا تو وہیں کرے گی، اور ہادی نے تیری شکایت لگائی، تیرے جوتے سے پٹائی کروں گی۔ یا اللہ، یہ ساری دنیا کی مائیں ظالم ہوتی ہیں یا میرے لیے یہ دنیا کی سب سے بے رحم ماں پیدا کی ہے؟ یہ سوچتی اس نے ہادی کا ہاتھ تھام لیا۔ ہانی پہلی بار اس طرح کسی کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی، جبکہ ہادی کئی پارٹنرز میں اپنی کتنی ہی سٹارز کے ساتھ ڈانس کر چکا تھا، لیکن یہ فیلنگ سب سے الگ تھی کیونکہ اس کے ساتھ کوئی اور سٹار نہیں بلکہ اس کی زندگی کی سٹار تھی، اس کی جان تھی اس کی زندگی میں۔ چاہوں گا میں تجھے ہر دم تو میری زندگی، مانگوں رب سے تیری خوشیاں تیرے لیے۔ اور گانے کی ہر لائن پہ ہادی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سنگر اس کے دل کا حال بیان کر رہا تھا۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے جب ہادی نے شرارت سے ہانی کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا؟ آپ جانتے ہیں نا میں بابا صاحب سے آپ کی شکایت کر سکتی ہوں، اس نے دھمکی دی۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن بابا صاحب نے مجھے یہ الاؤ کیا ہے۔ کیا بابا صاحب نے آپ سے کہا ہے کہ آپ میرا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں؟ وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں ناکام رہی، اس لیے پوچھنے لگی۔ جی ہاں، ہادی نے مختصر جواب دیا۔ لیکن میرا ہاتھ چھوڑے ورنہ ہانی نے دھمکی دینے کی کوشش کی تھی۔ ورنہ کیا؟ ہادی نے پوچھا۔ ورنہ جن مونچھے والے انکل کو میں نے آپ کی ناک توڑنے کے لیے چاکلیٹ دی ہے، ان سے آپ کا ہاتھ بھی تڑوا دوں گی، ہانی نے اسے ڈرایا۔ چاکلیٹ؟ ہادی نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، وہ مونچھے والے انکل سپاری مانگ رہے تھے، لیکن میرے پاس صرف چاکلیٹ تھی، ہانی نے معصومیت سے جواب دیا۔ لیکن اس کے جواب پر ہادی کی حیرت سے منہ کھل گیا۔ مطلب یہ لڑکی مجھ پر حملہ کروانے کے لیے سپاری کے نام پر چاکلیٹ دے کر آئی تھی؟ کون سے مونچھے والے انکل کو چاکلیٹ دی ہے تم نے؟ ہادی پوچھنا ضروری سمجھا۔ وہ پہلے ہمارے کالج کے واچ مین ہوا کرتے تھے، ہانی نے بتایا۔ وہ کب آ رہے ہیں میرا ناک توڑنے کے لیے؟ پتہ نہیں، انہوں نے کہا تھا جب وہ فری ہوں گے آ جائیں گے۔ اس کا مطلب تھا کہ ہانی کے گنڈے کا شیڈیول بھی بہت ٹف ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہادی کا پلان ہانی کو پرپوز کرنے کا تھا، اس لیے تیاری مکمل تھی۔ ہادی نے ہانی کو کھڑا کیا اور خود اس کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہانی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور اس کے پیروں میں کیوں بیٹھ رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ میرے پیر نہ پکڑے، میں مونچھوں والے موٹے انکل کو منع کر دوں گی آپ کے پیر ہاتھ توڑنے سے۔ ہانی اپنی سمجھ کے عین مطابق بولی، جس پر ہادی کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا سر کسی پتھر پہ دے مارے۔ ہانی میں کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں، ہادی نے بات کرنے کی کوشش کی۔ ہاں تو بولے نا، میں سن رہی ہوں۔ ہادی نے جیب سے نکالی انگوٹھی، جیب واپس میں رکھی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ صحیح وقت نہیں ہے، یہ بات میں تمہیں پھر کسی دن بتاؤں گا، لیکن آپ کیا کہنے والے تھے؟ ہانی کو تجسس ہوا۔ ہانی کہا نا پھر کسی دن بتاؤں گا، اب چلو ہم لیٹ ہو رہے ہیں، بابا صاحب گھر پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ واپسی پر راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ ویسے یہ ہادی کے پلان میں شامل تو نہیں تھا، پر پتہ نہیں گاڑی خراب کیسے ہو گئی۔ یہی سوچتے وہ گاڑی سے نکلا اور گاڑی چیک کرنے لگا جہاں سے دھواں نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ہانی بھی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ گاڑی خراب ہو گئی؟ ہانی معصومیت سے پوچھنے لگی۔ نہیں تو تمہیں کس نے کہا؟ ہادی گاڑی کی بگڑی حالت دیکھ کر مزید بگڑا۔ تو پھر یہ دھواں کیوں نکل رہا ہے؟ ہانی نے پوچھا۔ دھواں یار، گاڑی سگریٹ پی رہی ہے۔ چھی، آپ کی گاڑی سگریٹ پیتی ہے؟ ہانی نے حیرت سے منہ بسورا۔ ہانی سچ میں گاڑی خراب ہو گیا یار، ہادی نے اسے حیرت سے دیکھ کر سچ بتایا۔ ہاں تو یہ پہلے بھی تو بتا سکتے تھے، مجھے لگا گاڑی سچ مچ میں سگریٹ پیتی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہانی نے پوچھا۔ چلو کوئی لفٹ ڈھونڈتے ہیں، نہیں ملی تو چل کر جانا ہوگا۔ چل کے؟ ہادی میں اتنا نہیں چل سکتی کیونکہ سفر ابھی کافی زیادہ ہے، اگر تم نہیں چل سکتی تو میں تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کے لے چلوں گا۔ ہادی نے رومانٹک ہونے کی کوشش کی۔ جی نہیں ہو سکتا، ہمیں لفٹ مل جائے گی ورنہ میں چلوں گی، ہانی نے اس کے رومانس پر پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تو چلو، ہادی نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ بہت دیر کے بعد بھی انہیں کوئی لفٹ نہ ملی، مگر 4-5 گھنڈے ضرور آ کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے جن کے ہاتھوں میں چاقو تھے۔ دیکھو جو کچھ بھی ہے جلدی نکالو ورنہ گھنڈے نے ہادی کو دھمکی دی، جبکہ ہانی ہادی کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ ہادی کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے نکال کر ان گھنڈوں کے حوالے کر دیا۔ یہ چین بھی نکالو، گھنڈے نے ہادی کی چین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا۔ دیکھو تم لوگوں کو جتنا کچھ میں دے چکا ہوں تم لوگوں کے لیے کافی ہے۔ ہادی کو اپنے لوگوں پر غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ ہانی کے ہوتے ہوئے کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ جو کہہ رہا ہوں وہ کر، اپنی چین نکالو، اس نے ہادی کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اس پر وہ چین نکالتا ہادی کے ہاتھ پکڑ کر زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا آ کر ہادی سے مار کھانے کے بعد کچھ ہی دیر میں وہ پانچوں زمین پر پڑے تھے۔ اچھا خاصا مال تم لوگوں کو دے دیا تھا، لیکن نہیں، تم لوگوں نے تو مار کھانی ہی تھی۔ ہادی ان لوگوں کے پاس سے اپنی چیزیں اٹھاتے ہوئے بولا۔ اور بھائی اس چین میں ایسا کیا ہے جو اتنا توڑ ڈالا؟ ایک آدمی نے اس سے پوچھا۔
اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہادی نے ہانی کا ہاتھ پکڑ کر مسکراتے ہوئے آگے چل دیا۔ بہت شوق ہے آپ کو مار مروانے کا، اگر وہ گنڈے ہمیں کچھ کر دیتے تو کیا تھا؟ نہ تمہیں تو کچھ نہیں ہونے دوں گا نا۔ جی نہیں، بات میری نہیں آپ کی ہے، آپ ان گنڈوں سے لڑ رہے تھے، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ ہانی کی اس بات نے ہادی کو خوش فہم کر دیا۔ تو ہادی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ ہانی فوراً گھبرائی، تو میں اکیلے گھر کیسے جاتی؟ ہانی نے بات بنائی۔ او تو تمہیں گھر جانے کی فکر تھی۔ ہادی کی ساری خوش فہمی ہوا ہو گئی۔ اور نہیں تو کیا، ابھی میں گھر جا کر بابا صاحب کو آپ کی شکایت بھی لگانی ہے کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، اور آج زندگی میں پہلی بار ہادی کا دل کیا کہ اس کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ ہانی ہر بات نہیں بتائی جاتی، اس نے ہانی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہاں ڈر گئے نا بابا صاحب، آپ کو پھینٹی لگائیں گے؟ ہانی ہنستے ہوئے بولی۔ ہانی ہنستے ہوئے سیدھے اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اب مزید اپنے آپ پر قابو پانا ہادی کے لیے بہت مشکل تھا، اس لیے اب بابا صاحب کی ڈانٹ کی فکر کیے ہوئے اس نے ایک ہی پل میں ہادی نے ہانی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے قریب کر لیا۔ ہاں تم بتا دینا بابا صاحب کو کہ میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا، لیکن کیا ہے نا، صرف ہاتھ پکڑنے سے بابا صاحب مجھے اتنا نہیں ڈانٹیں گے جتنا تم چاہتی ہو۔ ہادی کی اس حرکت پر ہانی کا دل زور سے دھڑکا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ خواہش پوری ہو کہ بابا صاحب مجھے ڈانٹیں۔ یہ کہتے ہی ہادی نے اس کے ہونٹوں پر اپنی لب رکھ دیے۔ اب تم بابا صاحب سے میری شکایت کرنا، یقیناً بابا صاحب مجھے اتنا ڈانٹیں گے کہ تمہارا دل خوش ہو جائے۔ اور وہ اس کے لبوں کو آزادی بخشنے ہی بولا۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی اور ہادی کی اس حرکت سے وہ محظوظ ہو رہا تھا، جبکہ اس کی گھبراہٹ کے مارے ہانی نظریں ان تک اٹھا نہیں پا رہی تھی، اور ہادی نے شاید اس سے زیادہ حسین منظر زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، فائنلی ایک فکرہ ادا ہو گیا۔ ہاں بالکل چلو، آخر تم نے میری شکایت بھی تو کرنی ہے نا بابا صاحب سے، ہادی ہنستے ہوئے کہا، لیکن ایک قدم بھی نہ اٹھا پایا۔ لیکن آپ نہیں چلنا چاہتے میرے ساتھ؟ میں تو اکیلی جاؤں گی، اب میں تمہارے ساتھ چلوں گا، میں تو زندگی کے ہر قدم پر تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ ہادی پیڑی سے اترا۔ نہیں، ساری زندگی چلنے کی ضرورت نہیں، صرف گھر تک میرے ساتھ چلیں، یہ کہہ کر ہانی آگے چل دی، اور ہادی ہنستا ہوا اس کی حالت انجوائے کرتا اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ لوگ گھر آئے تو ہانی اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہادی بے اختیاری میں ہانی کے ساتھ ایک حرکت تو کر بیٹھا، لیکن ابھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہانی نے اگر سچ میں بابا صاحب سے اس کی شکایت کی تو کیا ہوگا۔ یا اللہ، میری بیوقوف بیوی کو تھوڑی سی عقل دے دیجیے گا۔ اپنے آپ پہ آیت کرسی پڑھ کر اپنے کمرے میں آ گیا، جبکہ ہانی اپنے کمرے میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہادی اس کے اتنے قریب کیوں آیا۔ شاہو اگر ماما کو بتایا تو وہ تو یہی کہیں گے کہ ساری غلطی میری ہے، لیکن سچی میں نے کچھ نہیں کیا۔ ماما کبھی میری بات پر یقین نہیں کرتی اور نہ ہی کریں گی، مجھے پتہ ہے، مگر تمہیں تو مجھ پر یقین ہے نا، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ تمہیں پتہ ہے شاہو، آج مجھے یقین ہو گیا کہ عادی سچ میں حور آپوں کو لائک کرتے تھے، کیونکہ ان کے گلے میں وہ HHH کے لاکٹ وہ کسی کے ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ اگر وہ حور آپوں کو اتنا لائک کرتے تھے تو پھر ان سے شادی کرنی چاہیے تھی، کہ مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ اس بندے نے جب ان کے لاکٹ کو چھونے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو بہت دھویا۔ جب ان سے پوچھا تو ہنس کر آگے چل دیے۔ اب تمہیں بتاؤ شاہو، اگر وہ انہیں پسند نہ کرتے تو کیا ان کے لیے کسی کو اتنا مارتے؟